کبھی بھی اس بارے میں نہ سوچیں کہ جو آپ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرتے ہیں نا، اس کے آپ کو کیا کیا ثمرات مل سکتے ہیں، کیونکہ کوئی چھوٹی سی نیکی جو ہے نا آپ کے آنے والا مستقبل بدل سکتی ہے۔ اگر میں آپ کو کوئی اگزامپل دوں سب سے آسان، تو میں جو قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، اس میں سے دے سکتا ہوں۔ اگر آپ وہ قصہ دہرائیں اپنے ذہن میں تو آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی تھی؟ فرعون کے محل میں۔ اور پھر جو واقعہ ہوا کہ جب انہوں نے پنچ کیا کسی مصری کو اور وہ وہیں پہ مر گیا، اور جس سے وزیر جو ہے ان کے خلاف ہو گئے، فرعون کے خلاف ہو گئے، فرعون کے خلاف ہو گیا، وہ چھوڑ چھاڑ کر مصر سے بہت دور چلے گئے، اور ان کے پاس نہ کوئی کھانا تھا نہ کوئی پیسے تھے، اور وہ ایک علاقے میں پہنچے جس کا نام تھا مدین، انگلش میں مدین ہے، وہ قرآن مجید نے اس کو مدین کہا۔ اور وہاں پہ وہ خود ایک آپ سمجھے مہاجر تھے، ان کو خود نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔ سوچیں وہ خوف، وہ پینک، وہ انسرٹینٹی جو موسیٰ علیہ السلام کو گھیرے ہوئی تھی اس وقت۔ سو جب وہ وہاں پہنچے، جو کہ قرآن مجید میں یہ قصہ آیا بھی ہوا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے جس کے ارد گرد کافی چرواہے ہیں جو کہ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اور ہم آگے پڑھتے ہیں قرآن مجید میں کہ وہاں پہ 2 خواتین تھیں اور ان کا بھی ریوڑ تھا، اور وہاں انتظار کر رہی تھی وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ما خطبکما، آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ قالا تھا، انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم اپنے ریوڑ کو تب تک نہیں پلا سکتی جب تک یہ باقی سارے لوگ یہاں سے چلے نہ جائیں، اور جب تک وہ جائیں گے تو ہمیں نہیں پتہ کہ وہاں پہ کچھ پانی ہوگا بھی پلانے کے لیے کہ نہیں، اور ہم یہاں پہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے جو والد ہیں وہ بہت ضعیف ہیں۔ سو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، جیسے کہ ہمیں اس قصے سے پتہ ہے، وہ وہاں جاتے ہیں اور ان کے لیے پانی لے کے آتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، جو ہم نے پڑھا تھا نا بٹر فلائی ایفیکٹ جو ہے وہ یہاں ہونے لگتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس خود کچھ پیسے نہیں تھے ان کو دینے کے لیے، وہ کچھ بھی ڈونیٹ نہیں کر سکتے تھے ان کو، لیکن وہ ایک چیز ڈونیٹ کر سکتے تھے جو کہ ان کے پاس تھی، وہ تھی ان کی قوت، ان کی طاقت، وہ فزیکلی اسٹرانگ تھے۔ تو انہوں نے والنٹیئر کیا اور ان کی مدد کی، انہوں نے ان کے ریوڑ کو پانی پلایا، اور پھر کیا ہوتا ہے قرآن مجید میں کیا آتا ہے، وہ وہاں سے خاموشی سے چل دیے اور کوئی بات نہیں کی ان سے، عزت دار طریقے سے وہاں سے چل دیے، وہاں سے دور گئے، ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بہت مشہور بہت خوبصورت دعا یاد کی، جو کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس کو یاد کریں۔ قال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب، میں فقیر ہوں کسی بھی اس چیز کا جو آپ میرے راہ میں بھیج دیں، خیر کے لیے میں فقیر ہوں، ہر اس خیر کا جو بھی آپ میرے راستے میں بھیج دیں وہ مجھے بہت محبوب ہوگی۔ سو ہوتا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام انہوں نے ایک نیکی کی، اب یہاں سے بٹر فلائی ایفیکٹ جو ہے وہ شروع ہوا، انہوں نے ان کے ریوڑ کو پانی پلایا، انہوں نے یہ نیکی کی۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے 2 عورتوں کی مدد کی، وہ یہ خود نہیں کر سکتی تھیں، اور اب اس مدد کا دیکھیں امپیکٹ کیا ہوا، سبحان اللہ، کیا ہوا، کچھ ہی دیر بعد ان میں سے ایک واپس آئیں حیا کے ساتھ، یعنی اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اور ان کو ادب سے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اس مدد کا جو آپ نے ہماری کی۔ سو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں ان کے والد سے ملنے اور اپنا سارا قصہ ان کو سناتے ہیں، اور فوراً سے دیکھتے ہیں سبحان اللہ کیا ہوتا ہے، ان کا رہنے کا بندوبست ہو گیا، ان کے کام کا بندوبست ہو گیا، اور اس سب سے بڑھ کر ان کی شادی بھی ہوگی، ماشاء اللہ۔ سو یہ افیکٹ ہے اس ایک نیکی کا جو انہوں نے کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ایسا کچھ چل رہا تھا جب انہوں نے کسی کی مدد کی؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں سے کہاں جائیں گے، لیکن جب وہ بے لوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ بے لوث ہوئے۔ جب انہوں نے کوئی نیکی کی تو اس سے کیا ہوا، ایک بٹر فلائی ایفیکٹ آیا، اور اس سے کیا افیکٹ پڑا، ان کے کام آسان ہوتے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب چیزیں جو ہیں آسان ہو گئیں اور ان کے لیے کھل گئیں۔